کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے سونے کی انگوٹھی۔ سونے کی انگوٹھی اب سماج اور معاشرے میں عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں شادیاں، ہمارے یہاں رشتے، منگنی سونے کی انگوٹھی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کسی بھی جماعت کا مسلمان ہو، کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو، بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار اور دیندار ہو، تو بھی اس کے یہاں رشتے ناتے، یہ منگنی، یہ شادی وواہ جو ہے سونے کی انگوٹھی کے بغیر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے کیسا ہے پہننا، جائز ہے بھی یا نہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے۔ راوی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التختم بالذہب، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ اور سونے کی انگوٹھی کس کے جو ہے ممانعت کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تیسری روایت ہے جس کے راوی ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ نجاشی نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک سونے کی انگوٹھی بھیجی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی میں ذرہ برابر بھی آپ کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے جو ہے اٹھایا۔ اس انگوٹھی کو ہم عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا، کوئی اس انگوٹھی کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ نے اس کو لکڑی سے اٹھایا، لکڑی یا اپنے انگلی سے اٹھایا۔ اس میں علی شک الراوی ہے نا، راوی کے شک کے ساتھ کہ آپ نے لکڑی سے یا یا اپنے انگلیوں سے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے اس کو اٹھایا، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، آپ کا اس میں کوئی شوق، کوئی جذبہ، کوئی چاہت نہیں تھی، ہے نا، یا اپنے بعض انگلیوں سے اٹھایا۔ ثُمَّ دَعَا بِإِبْنَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو بلایا، اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو، امامہ بنت حضرت امامہ جو کہ آپ کی نواسی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحل بہذا یا بنیہ، اے میری بیٹی یا اے میری نواسی، اس کو تم پہن لو، یہ زیور تم پہن لو۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بطور تحفہ، بطور ہدیہ انگوٹھی آیا، تو آپ نے اس انگوٹھی کو استعمال نہیں کیا، اسے پہنا نہیں، بلکہ اس انگوٹھی کو اٹھایا اور اپنی نویسی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اور ان سے کہا کہ آپ اس کو پہن لو، یہ آپ کے لیے زیور ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے، مردوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے۔ وہ عورت کسی بھی عمر کو، یا بچپن کی عمر میں ہو، یا جوانی کی عمر میں ہو، یا بڑھاپے کی عمر میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، اس کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ حضرات جو شادیوں میں سونے کی انگوٹھی کو ضروری سمجھتے ہیں، ان کو اس حدیث سے عبرت پکڑنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی نے سختی سے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی نے واضح طور پر مردوں کو سونے کی انگوٹھی سے منع کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کا پہننا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو اپنے زندگی کے ہر گوشے اور ناحیے میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، محرمات سے بچنے کی اور حلال چیزوں پر اکتفا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔